قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گزشتہ بیان میں ہم نے لحن جلی اور لحن خفی کے بارے میں جانا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے 5 مخارج ان کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی تھی، جن میں سے آخری مخرج جو تھا وہ لفظ قاف کا تھا، اور ہم نے بیان کیا تھا کہ لفظ قاف یہ لحاظ یعنی تالو کے اختتام پر جو گوشت کا ٹکڑا ہے، جس کو آپ سکرین پہ واضح دیکھ سکتے ہیں، تالو کے اختتام پر جو گوشت کا ٹکڑا ہے اس کو لحاظ کہا جاتا ہے۔ تو زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو سے ٹکر کھا جائے، زبان کی جڑ جب اوپر کے لحاظ کے بالکل مقابل جو زبان کی جڑ ہے، یہ جب اوپر کے تالو سے ٹکر کھائے گی، یعنی لحاظ کے ساتھ ہلکی سی ٹکرائے گی، تو اس سے لفظ قاف ادا ہوتا ہے، اس سے لفظ قاف ادا ہوتا ہے۔ اور اگر حرکت کی صورت میں پڑھیں گے اق، 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 قا، قی، قو، اس طرح ادا کیا جائے گا۔ یہ تو تھا کل والا مخرج، لیکن آج کا جو مخرج ہے، مخرج نمبر 6، چونکہ وہ بھی اس کا تعلق بھی لحاظ کے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے قاف کی تمہید باندھی گئی، تو کاف کا مخرج، اور یہ چھٹا مخرج جو ہے یہ چھوٹے کاف کا ہے۔ چھوٹے کاف کا مخرج جو ہے یہ بالکل قاف، موٹے قاف کے مخرج کے ساتھ متصل ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ چھوٹا قاف اس میں زبان کی جڑ کا استعمال نہیں ہوگا، چھوٹے قاف میں زبان کی جڑ کا استعمال نہیں ہوگا، بلکہ زبان کا درمیان اور زبان کی جڑ کے درمیان میں جو زبان کا حصہ ہے، وہ جب ہلکی سی تالو کی طرف کھسکے گی تو اس سے لفظ کاف ادا ہوگا، چھوٹا کاف ادا ہوگا۔ ٹھیک ہے، حرکت کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو کا، کی، کو، اک، 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 اس طرح ادا کیا جائے گا۔ اب آتے ہیں اگلے مخرج کی طرف۔ اگلا مخرج ہے 3 حروف کا، جو کہ جیم، شین اور یا ہیں، جن کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے۔ حروف شجریہ، حروف شجریہ کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کا بالکل درمیان، وسط لسان، زبان کا بالکل درمیان، ٹھیک ہے، جو آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، زبان کا بالکل درمیان جب اوپر والے تالو کے ساتھ لگے گا، درمیان کے مد مقابل جو تالو کا حصہ ہے وہاں پر جب زبان لگے گی تو اس سے جیم، شین اور یا ادا ہوں گے، 3 حروف ادا ہوں گے۔ دوبارہ میں بتاتا ہوں، زبان کا بالکل درمیان، وسط لسان جب بالکل اپنے مد مقابل تالو کے ساتھ لگے گی تو اس سے جیم، شین اور یا ادا ہوں گے، اور ان کو کہا جاتا ہے حروف شجریہ۔ اس کے بعد اگلا مخرج ہے وہ ہے لفظ ضاد۔ لفظ ضاد یہ تمام حروف میں اس کی ادائیگی قدرے مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز اگر آپ لوگ اس کے اوپر محنت کریں گے تو اس کی ادائیگی پر آپ کو مکمل دسترس حاصل ہو جائے گا۔ ضاد کی ادائیگی کا طریقہ کار یہ ہے کہ زبان کی کروٹ، یہ نشان میں نے لگایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، زبان کی کروٹ، ایک تو زبان کا اوپر والا حصہ ہے یہ نہیں، بلکہ زبان کی دائیں جانب یا بائیں جانب بالکل سائیڈ والا حصہ، جس کو زبان کی کروٹ کہا جاتا ہے، یہ جب اوپر کے آخری 5 دانتوں کی جڑوں میں لگے گی، آخری 5 دانت جن کو قراء حضرات کی زبان میں اضراس کہا جاتا ہے، قراء حضرات کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ اضراس۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نشان لگا رہا ہوں، اس تصویر میں آپ اضراس جو ہے وہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، دونوں جانب اضراس بنائے گئے ہیں، اضراس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تو زبان کی کروٹ جب اضراس دانتوں کے جڑ میں لگے
اور زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کے ساتھ لگنے سے جب بچی رہے تو اس سے ادا ہوتا ہے لفظ ضاد۔ زبان کی کروٹ جب ازراس دانتوں کی جڑ میں لگے اور زبان کی نوک سامنے والے دانتوں سے محفوظ رہے، یعنی کہیں بھی نوک استعمال نہ ہو، تو اس سے لفظ ادا ہوتا ہے ضاد۔ ٹھیک ہے، حرکت کے ساتھ پڑھیں گے تو ضا ضی ضو، اور جزم کے ساتھ جب پڑھیں گے تو اض اض اض۔ یہ ہو گیا 8واں مخرج، اور اس کو حافیہ کہا جاتا ہے کیونکہ حافہ لسان زبان کی کروٹ سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد نوواں مخرج ہے، وہ ہے لام۔ لام زبان کا کنارہ کچھ حصہ حافہ لسان کے ساتھ جب مل جائے، زبان کا کنارہ اور حافہ لسان زبان کی کروٹ کا کچھ حصہ جب اوپر کے ثنایا رباعی، انیاب اور ضاحک کے مسوڑوں کی طرف مائل ہو کر کے تالو سے ٹکر کھائے تو اس سے لام ادا ہوتا ہے۔ دانتوں کا میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ ثنایا، یہ اوپر کے جو سامنے والے دو دانت ہیں ان کو کہا جاتا ہے ثنایا۔ یہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، یہ اوپر کے دو دانت یہ ثنایا کہلاتے ہیں۔ یہ ان کے ساتھ نشاندہی بھی کی گئی ہے، ثنایا، یہ ثنایا علیہ ہیں۔ اس کے ساتھ جڑے ہوئے دونوں جانب ایک ایک دانت یہ رباعی ہیں، اس کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے جس کی طرف یہ تصویر میں نشاندہی بھی کی گئی ہے، یہ رباعی ہے۔ اور رباعی کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ایک ایک دانت یہ ہے انیاب، ان دانتوں کا نام ہے انیاب۔ اور اس کے ساتھ بالکل آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں ضاحک ہے، یہ جبڑے کے اندر کر کے جو دانتوں کی تقسیم کی گئی ہے اس تصویر میں، تو یہ ضاحک ہیں جن کی جمع ضواحک لکھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب زبان کا کنارہ بما حافہ لسان کے زبان کی کروٹ کے ساتھ ثنایا، رباعی، انیاب اور ضاحک کے مسوڑوں کی طرف جب مائل ہو جائے گا تو اس سے لفظ لام ادا ہوگا۔ مائل ہونے کے ساتھ ساتھ تالو سے بھی ہلکی سی ٹکر کھائے گا، تالو کے ساتھ بھی ہلکا سا لگے گا، تو اس سے جو لفظ ادا ہوگا وہ ہے لام۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے 10ویں نمبر کا مخرج۔ 10ویں نمبر پر موجود ہے نون۔ نون، ٹھیک ہے، نون بالکل لام کے ساتھ ملتا جلتا ہے، لیکن لام کا مخرج تقریباً یوں سمجھ لیں کہ لام کا مخرج ہی ہے، لیکن ضاحک کے مسوڑوں کے اس طرف زبان مائل نہیں ہوگی، باقی سارا کا سارا لام والا مخرج ہی ہے۔ لام کے مخرج میں ہم نے کیا کہا تھا؟ زبان کا کنارہ ماں کچھ حافہ لسان جب ثنایا، رباعی، انیاب اور ضاحک دانتوں کے مسوڑوں کی طرف مائل ہو جائے اور ہلکا سا تالو کے ساتھ ٹکر کھائے تو اس سے لام ادا ہوتا ہے۔ تو نون کے مخرج میں بھی ہم صرف یہی کہیں گے، صرف ضاحک کا ذکر نہیں کیا جائے گا، یعنی زبان کا کنارہ ماں کچھ حافہ لسان جب اوپر کے ثنایا، رباعی، انیاب کے مسوڑوں کی طرف مائل ہو اور ہلکی سی تالو کی طرف ٹکر کھائے تو اس سے لفظ نون ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا 10واں مخرج۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ العزیز اگلے بیان میں باقی کے تمام مخارج کا ذکر کیا جائے گا، اور میری کوشش رہے گی کہ اگلے ویڈیو میں ساتھ کے ساتھ مخارج کا ذکر کیا جائے تاکہ مخارج کی بحث ختم ہو اور ہم تفسیر کی جانب آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔